بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ زندگی گزارنے کے اور ترقی کرنے کے اصولوں سے بندہ واقف ہو۔ ان اصولوں اور ان رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور کامیابی کا سفر طے کرنے کے لیے صحرا میں درخت اگانے کا فن آتا ہو۔ جرمنی میں ایک جوتوں کی فیکٹری کے مالک نے اپنے ملازمین کو مختلف علاقوں میں اس غرض سے بھیجا کہ وہ جا کر اپنی فیکٹری کے بنائے ہوئے جوتوں کی تشہیر کریں تاکہ ہماری فیکٹری کے جوتے زیادہ سے زیادہ سیل ہوں اور ان علاقوں میں بھی ہمارے بنائے ہوئے جوتے پہنچ جائیں جہاں جہاں آج تک یہ جوتے لوگوں نے نہیں پہنے۔ ناظرین کرام، ان کے لیے بڑے انعام کا بھی اعلان کیا گیا، کمیشن کا بھی اعلان کیا گیا۔ وہ جس وقت گئے اور واپس آئے تو ان میں سے ایک ملازم ایسا بھی تھا جو انتہائی مایوس اور پریشان تھا۔ اس نے بتایا کہ میں تو ایسے علاقے میں بھیجا گیا ہوں جہاں پہ لوگ جوتے پہننا پسند ہی نہیں کرتے، وہ تو ننگے رہتے ہیں، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سب جو ہیں وہ ننگے رہتے ہیں۔ یہ سن کر فیکٹری مالک بڑا حیران ہوا اور سارے جو ہیں ان کے لیے یہ حیرت انگیز بات تھی کہ ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں لوگ جوتے پہننا پسند نہیں کرتے۔ ناظرین، ان ملازمین میں ایک ملازم ایسا بھی بیٹھا ہوا تھا جو انتہائی کریٹو مائنڈ کا مالک تھا، تخلیقی ذہن کا انسان تھا، مگر تھا وہ بہت کم تر تنخواہ پر اس فیکٹری کا ملازم، غریب ترین انسان تھا۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ اگلے سال اس کی ایک حکمت اسے اتنا اونچا مقام دے دے گی کہ فیکٹری کا مالک اسے 25% پر اپنے ساتھ پارٹنر بنا لے گا۔ ناظرین کرام، دوسرے سال پھر یہ مہم شروع ہوئی اور وہ ملازم اس علاقے میں گیا۔ اس نے کہا میں اس علاقے میں جاؤں گا جس علاقے میں لوگ جوتے نہیں پہنتے۔ وہ اس علاقے میں گیا اور ایک ہفتہ اس نے وہاں پہ سٹے کیا اور اس کے بعد فیکٹری مالک کی طرف میسج آیا کہ وہاں پر فوری طور پہ 5000 جوتوں کے جوڑے بھیجے جائیں۔ ناظرین کرام، جس وقت وہ جوتے وہاں گئے تو فوری طور پر فروخت ہو گئے۔ اتنی زیادہ ڈیمانڈ اس علاقے میں بڑھ گئی کہ فیکٹری مالک کو وہاں پر اسپیشل ایک بڑی دکان کھولنی پڑی۔ اس علاقے میں جب دکان کھل گئی اور لوگوں نے جو ہے وہ جوتے خریدنا شروع کیے اور یہ ایک ریکارڈ والا علاقہ بن گیا۔ سب سے زیادہ سیل اس علاقے میں ان کی فیکٹری کی ہوتی تھی۔ ایک دن مالک نے ملازم سے پوچھا کہ آپ نے کیا جادو کیا ہے کہ اس علاقے میں آپ آئے ہیں تو سب لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا ہے اور سارے لوگ ہماری ہی فیکٹری کے جوتے خریدتے ہیں، حالانکہ اس علاقے کے لوگ تو جوتے پہننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ رپورٹ یہ تھی۔ ناظرین کرام، اس ملازم نے بتایا کہ میں نے ان کے سامنے ایک جملہ صرف بولا ہے کہ آپ اگر جوتے پہننے کے فوائد سے آگاہ ہو جائیں تو پھر آپ جوتے پہننا شروع کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا جی وہ کون کون سے فوائد ہیں؟ تو ملازم نے بتایا کہ میں نے انہیں 3 فائدے بتائے ہیں۔ نمبر 1، جب جوتے پہنو گے تو پاؤں میں آرام محسوس کرو گے۔ جب جوتے پہنو گے ہر قسم کی خراش سے، تکلیف سے، زخم ہونے سے بچ جاؤ گے۔ جب جوتے پہنو گے تو کام کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی، چلنے کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی۔ جب لوگوں نے میری بات سنی اور مجھ سے جوتے لے کے پہنے چند لوگوں نے تو انہوں نے محسوس کیا واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ انہوں نے دوسروں کو بتایا تو یوں یہ جوتوں کے فوائد پورے علاقے میں پھیل گئے۔ لوگوں نے کہا ان کے بڑے فوائد ہیں، ہم نے تو اس سے پہلے جوتے پہنے ہی نہیں تھے، کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، آج ہمیں پتہ چلا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پروڈکٹس کا تعارف ہوا اور وہ لوگ اسی فیکٹری کے جوتے انتہائی اچھی قیمت پر خریدنے لگے اور اس فیکٹری کے مالک نے فیصلہ کیا کہ یہ ملازم انتہائی ذہین ہے اور یہ صحرا میں درخت لگانے کا فن جانتا ہے۔ اس نے اسے اپنے ساتھ 25% کا پارٹنر بنا لیا۔ یوں وہ غریب انسان ترقی کرتا ہوا اس راز کو امپلیمنٹ کر کے ترقی کرتا ہوا اس فیکٹری کا امیر ترین پارٹنر بن گیا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے یہ جو تعارف ہے صحرا میں پودا اور درخت اگانے کا فن، اس کا کس نے کرایا؟ سب سے پہلے اس کا تعارف ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فن کو روشناس کرایا۔ وہ ایسے
کہ کفرستان میں، عرب پورا کفرستان تھا، جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، جہاں امن کا گہوارہ نہیں تھا، جہاں انسانیت لوگ نہیں جانتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اندھیرے میں چراغ جلا کر دکھایا۔ اس علاقے میں جہاں پہ لوگ اسلام کا نام جانتے بھی نہیں تھے، اور اس کلچر سے وہ کلچر بالکل مختلف تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت داری، اپنی اعلیٰ اخلاق، اپنی اعلیٰ کردار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمتوں کے خزانوں کی وجہ سے عرب میں اسلام کا درخت اگایا۔ گویا کہ صحرا میں درخت اگانے کا فن سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعارف کرایا۔ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس عزم اور ارادے سے لگایا ہوا درخت پوری دنیا میں اس کثرت کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ اس وقت مذہب اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب قرار دیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ آج کے پروگرام سے محظوظ بھی ہوئے ہوں گے اور آپ کو ترغیب بھی ملی ہوگی، اور آپ موٹیویٹ بھی ہوئے ہوں گے کہ ہم بھی صحرا میں درخت لگانے کا فن جان کر اپنی ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے اسے دبائیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی انتہائی مفید ویڈیوز آپ کی خدمت میں خود بخود پہنچ سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔